السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دوستو، ہر بار کی طرح میں نے آج بھی آپ کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیو لایا ہوں، جس پر میں آج ریئیکشن دینے والا ہوں۔ آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور بہت سی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے عربیہ کو ہی اپنے اسلام کے لیے کیوں چنا، اور اسلام عرب میں ہی کیوں اسلام کی شروعات ہوئی؟ تو چلیے دوستو، آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم بہت سی انفارمیٹیو اور بہت سی خوبصورت باتیں جانیں گے۔ آپ کو آج کا ریئیکشن ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ریئیکشن ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے محمد۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہیراکلیس کے اس شاندار محل میں دہیہ القلبی کا استقبال پورے احترام کے ساتھ کیا جائے، جو ہمارے لیے عرب سے پیغمبر محمد کا پیغام لائے ہیں۔ اور اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے یہی وہ محمد ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، اس کے باوجود بھی اسلام کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، روم کے پاس طاقت ہے، پرشیا کے پاس دولت ہے، دنیا میں کتنے ہرے بھرے علاقے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ اور کیا سچ میں قوم عاد، قوم سمود کے لوگ اتنے لمبے لمبے قد کے تھے کہ ان کے آگے پہاڑ بھی چھوٹے لگتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دوست ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا؟ ابراہیم، اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں جانتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ محمد النبی الامی۔ ایسا کون سا وسوسہ ہے جو تمہیں اپنے نبی کو جاننے سے، ان کو پہچاننے سے روکتا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کے سفر کا دوسرا قدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کون تھے وہ پہلے شخص جنہوں نے سیرت النبی کو لکھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہر انسان پر فرض العین ہے، اور کون سی کتابوں سے ہم صحیح طریقے سے سیرت النبی کو پڑھ سکتے ہیں۔ محمد میرے خیال میں انگریزی میں ون آف دا بیسٹ بک ہے، ون آف دا بیسٹ بک۔ آج اس ایپیسوڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کینوس کو سمجھنا ہوگا جس پر یہ تصویر بنی ہے، یعنی ہمیں عربیہ کو سمجھنا ہوگا۔ اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ میں ہی کیوں پیدا کیا؟ عرب لوگ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے؟ اس کے علاوہ روم، پرشیا، دنیا کے ہرے بھرے ملکوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ ایک ایسی جگہ جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ پانی بہتا ہے، جہاں سورج آسمان سے آگ برساتا ہے اور سناٹا کانوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یا اللہ، جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ ان سب سوالوں کے جواب اگر ہمارے پاس ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں عرب لوگ تھے کون۔ ہسٹورینز نے عرب کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں عرب بائدہ،
یعنی وہ لوگ جو عرب کے علاقے میں رہتے تھے اسلام آنے سے ہزاروں سال پہلے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم تسم، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ دوسرے ہیں عرب عاربہ، یعنی پیور اوریجنل عربز، یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور قحطانی کی اولاد ہیں، ان کو ہی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینز نے جب ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قوم سے بلونگ کرتے ہیں، جن کو ہم سیمیٹک پیپل بھی کہتے ہیں، اور پھر اس ہی سام کی قوم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اور ان عرب عاربہ کو لے کر ایک کہانی بھی ہے کہ قحطانی کی ایک اولاد ہوئی، اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا، میرے بیٹے کا نام ہوگا یاہروب۔ یاہروب بہت پیارا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا، قحطانی کی اولاد یاروب اتنے مشہور ہو گئے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کر دیے کہ لوگ قحطانی کے قبیلے کو یاروب کے قبیلے کے نام سے پہچاننے لگے۔ دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا اور یاروب کا نام بدل کر عرب ہو گیا۔ وہ دیکھو ضیا، یاروب قبیلے کے لوگ جا رہے ہیں۔ ارے یاروب تو پرانا نام ہے، اب انہیں عرب قبیلے والے کہتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ کہانی ہے، کتنی سچی کتنی جھوٹی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو یمن اور ساؤتھ عربیہ کے علاقوں میں رہتے تھے اور جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس ملتا ہے، انہیں ہی قحطانی عرب یعنی اصلی عرب کہا جاتا ہے۔ تو اوس اور خزرج، قزاحہ، یہ سارے قبیلے اصل میں اصلی عرب ہیں، جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں آگے جا کر پڑھیں گے۔ تیسری کیٹیگری ہے عرب مستربہ، یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ عرب بن گئے۔ یہ عرب مستربہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ گروپ ہے، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوتے ہیں۔ قحطانی کے گزرنے کے کئی سو سالوں کے بعد یہ لوگ مکہ آئے اور یہ مکہ میں عرب کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ دھیرے 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 انہوں نے عربی زبان کو سیکھا اور پھر یہ عربی ہی کہلانے لگے، جبکہ یہ اصلی عرب نہیں تھے۔ تو یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ محمد النبی الامی۔ جب ہسٹورینز نے ان کی نسب کو، ان کی لینیج کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سیدھے عدنان تک جاتی ہے۔ یہاں تک کسی بھی علماء کو، کسی بھی ہسٹورینز کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، عدنان تک جو لینیج ہے اس کے بارے میں ہمیں سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اب ذرا اس چارٹ پر غور کیجئے۔ اب یہاں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک نام لکھا ہے فہر۔ فہر کا لقب ہی قریش تھا، یہیں سے قریش قبیلے کی شروعات ہوئی جو بعد میں جا کر مکہ کے سردار بنے۔ ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ ان عرب مستربہ کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ عربوں کے ساتھ ڈھال لیا کہ ان لوگوں نے اصلی عربز کو بھی لینگویج کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عربی میں، عربی پوئٹری میں، عربی لینگویج میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ پورے عربیہ کے اندر ان کی پوئٹری کی مثالیں دی جانے لگی۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے اوپر کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ اس ویرانے میں بنا اور کیوں اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون جانا ہوگا، جس کو آج ہم عراق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دن بابل شہر میں کافی چہل پہل تھی۔ اس شہر کا ایک آدمی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میرے بیٹے کے ہونے کی خوشی میں رکھی گئی اس دعوت میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تم ہمارے خداؤں کے مجسمے بناتے ہو، ہم تمہارے بلانے پر کیسے نہ آتے؟ بالکل صحیح کہا تم نے، آزر کی وجہ سے ہی ہم اپنے خداؤں کو دیکھ پاتے ہیں۔ ویسے کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہوگا ابراہیم۔ بے حد خوبصورت نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا راستہ طے تھا،
وہ اپنے والد کے مورتی بنانے کے کاروبار کو سنبھالتے، والد کی کمائی دولت کو اور ان کے نام کو آگے بڑھاتے اور گمراہی کی زندگی جیتے۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم دیا تھا، یعنی ان کے دل کو اتنا پاک رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پرستش کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ بار بار اپنے والد سے سوال کیا کرتے، ابا یہ بتوں کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابا یہ بت آپ کے خدا کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ خود ان کو تراشتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ابراہیم، آؤ میری مدد کرو۔ ارے کہاں چل دیے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے پاس وہی سوال تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اور بت پرستی ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنے شہر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو، سب کو سمجھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا، قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو جھٹلانے کی؟ اگر تم اسی راستے پر رہے تو میں تمہیں پتھروں سے کچل ڈالوں گا اور تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ناراض ہو کر اپنے ابا کو جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے ہی نرم انداز سے انہوں نے کہا، قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، کہ اے میرے والد آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن پھر بھی یہ ظالم باز نہ آئے۔ وہاں کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مل کر ان کے اپنے سگے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے تھرو ایک ایسی مثال سیٹ کرنے کی کوشش کری کہ دوبارہ سے کوئی ان کے بتوں کو جھٹلا نہ سکے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا، اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو ختم ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ کتابوں میں مینشن ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو ضرور۔ تو اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے کہا، تو کہیے نا اپنے خدا سے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے بہت کلوز تھے، اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہو رہے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے، لیکن کچھ دیر بعد اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لے کر آیا سوائے ایک نوجوان کے، اور یہ نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی اور زیادہ ڈیٹیلز کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، جب لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف بڑھیں گے، ابھی ہم ابراہیم علیہ السلام پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نے بیبیلون کے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی محفوظ زندگیوں سے نکل کر ایک مشکل سفر کی طرف بڑھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے نکل کر ہران گئے، وہاں سے پیلسٹائن اور پھر ایجپٹ، اور انہی پیدل چلتے ہزاروں کلومیٹر کے سفر کے دوران انہوں نے سارہ علیہ السلام سے شادی کی، اور پھر اس کے بعد واپس وہ پیلسٹائن میں آ کر بس گئے۔ وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی
ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لیں۔ ہاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی غلام تھیں، لیکن وہ ایک رائل نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، پر کچھ ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا۔ اور پھر سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب ایجپٹ کے کنگ سے ملے تو سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر ایجپٹ کے کنگ نے انہیں ہاجر علیہ السلام تحفے کے طور پر دے دی۔ ان کی ہینڈ میڈ ہو گئی، ایک غلام ہو گئی جو ان کے گھروں کے کام کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی مرضی سے یہ دوسرا نکاح بھی ہوا۔ جیسے آج کل رواج ہے، اولاد نہ ہونے پر اکثر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لی۔ 86 یا 87 یعنی 86 یا 87 ایئرس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا۔ اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail علیہ السلام۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ لیکن علماؤں کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ اور جب وہ ایک سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا، اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے۔ ہاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ کہاں تک بھاگتی۔ پھر آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں۔ اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں، تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا۔ اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ That particular time of Hajar and Ismail علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں۔ بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا۔ تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا، یہ حاجر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا، اور دھیرے 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 دھیرے
وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ، جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے، جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر ہو گئے، عربی زبان سیکھنے لگے اور عربی کہلانے لگے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ وہ وادی جو سنسان تھی، ریگستان تھی، اب وہاں پر کچھ زندگیاں ساتھ لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی مینشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل پڑے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کو ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی دوسری بیوی ہاجر علیہ السلام تھے۔ اس کے 13 سال کے بعد ان کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور وہ گھر اللہ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا کر اپنے والد کو دیتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے جس سے کعبہ کی دیواریں اونچی ہو سکیں، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی مکہ میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، جو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ عمرے یا حج کے لیے جائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو دیکھیں گے، وہاں ضرور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے اللہ کا گھر کعبہ بن کر تیار ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک پتھر کی جگہ خالی رہ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے بہت کوشش کری پر کوئی ایسا پتھر نہ مل سکا جو وہاں فٹ ہو سکتا ہو، اور کچھ دیر بعد جب اسماعیل علیہ السلام سب جگہ تلاش کرنے کے بعد آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چمچماتا سفید پتھر رکھا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حجر اسود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا ہے۔ آج سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ پتھر اس دنیا کا پتھر نہیں ہے، شاید کوئی ایسٹروئڈ ہے یا کوئی باہر کا پتھر ہے، لیکن یہ اس دنیا میں ایسا کوئی پتھر پایا نہیں جاتا۔ ایز اے مسلم ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا تھا، اور یہ پتھر جب آیا تو یہ بالکل سفید تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا پڑ گیا، جس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر کعبہ بنایا جا رہا تھا تو صرف پتھر نہیں جوڑے جا رہے تھے، بلکہ آنے والی انسانیت کے فیوچر کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے چلے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے چلے جاتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہاں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا، دا دعا فار رزق۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کریکٹ کیا اور ان سے کہا کہ میں سب کو رزق دوں گا، چاہے مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے۔ دوسری دعا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لیڈر چن لیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس دعا کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونا کافی نہیں، صرف وہی لیڈر ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کے باوجود بھی ابو لہب اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تیسری دعا، ایک ایسی دعا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ وہ ان کے فادر، ان کے ابا کی مغفرت کر دیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ اس معاملے میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ چوتھی اور آخری دعا، ایک ایسی دعا جس کا حصہ ہم بھی ہیں۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ لیکن یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام کی آل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کوئی نبی نہیں آیا، اور تقریباً 20 نسلیں گزرنے کے بعد جب مکہ میں بت پرستی اپنی حد کو پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس دعا کا جواب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد النبی
اب آتے ہیں اپنے آخری سوال پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سنسان پڑی وادی کو ہی اپنے گھر کعبہ کے لیے کیوں چنا؟ تو دیکھیے اس کے پیچھے کچھ وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ زیرو ڈسٹریکشن زون، یعنی کہ رومن اور پرشین امپائر ان جگہوں پر قبضہ کر لیتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پانی تک کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو، تو وہاں پر کسی بھی امپائر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ علاقہ بالکل نیوٹرل رہا اور جہاں پر اسلام کو آزاد ماحول میں پھیلنے کے لیے جگہ ملی۔ اب یہ اللہ کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ دوسری وجہ، جب آپ کوئی چیز کسی ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر پہلے سے آبادی موجود ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیز اصل میں اس جگہ کی ہو جاتی ہے۔ جیسے شاہجہاں کا بنایا تاج محل اب آگرہ کا تاج محل کہلاتا ہے، راجہ مان سنگھ کا بنایا ہوا قلعہ اب عامر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا گھر روم میں ہوتا یا پھر پرشیا میں ہوتا یا پھر کسی اور جگہ ہوتا تو وہ اصل میں رومن امپائر کا قلعہ یا رومن امپائر کا مندر کہلاتا، پر کیونکہ اس جگہ میں کوئی کشش نہیں تھی، کوئی وہاں رہتا نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو کوئی بھی اس جگہ کو کلیم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ گھر آج بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ ہم نے تقریباً 55 یا 54 پیجز پڑھ لیے رحیق المختوم کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لیا، اب کچھ سیکھنے کو تو ملے، اخلاق کی تو کوئی بات پتہ چلے اس سے۔ تو دیکھیے اس میں اخلاقیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکت جو ہے نا وہ جگہ میں نہیں ہوتی، برکت اصل میں اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اب کوئی راستہ نہیں بچا اور کتنا وقت ہو گیا میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھو اولاد نہیں ہو رہی، سب جڑایا میرا چلا گیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، بہت ضروری بات یہ ہے کہ دعائیں امیزون پہ ملنے والا سامان نہیں ہے کہ آپ نے جی کلک کیا اور پرسوں وہ جا کے ڈیلیور ہو گئی یا نیکسٹ ڈے ڈیلیوری ہو گئی، سیم ڈے ڈیلیوری ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی، اس نے سنی، اب اس کی مرضی وہ جب جواب دے، جب اس کو ٹھیک لگے گا، جب صحیح موقع ہوگا، جب صحیح وقت ہوگا وہ تب جواب دے گا۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2-2.5 ہزار سال کے بعد قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ 84 سال 85 سال کی عمر تک ہر روز دعا مانگنا اپنے رب سے آسان کام تو نہیں ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مایوس ہو جانا گمراہوں کا کام ہے، تو جب کبھی مایوسی چھائے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاد کر لیا کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو دوستو کچھ اس طرح سے تھا آج کا ریئیکشن ویڈیو۔ دوستو مکتوب بھائی کا جو ویڈیو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جو کہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو بہت ہی بہترین ویڈیو تھا آج کا، جس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پورا جانا، واپس بہت سی اسلامک انفارمیٹیو باتیں ہم نے آج کے ویڈیو میں جانی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ریئیکشن ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو ایسے ہی نئے ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل پر بنے رہیے۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے دوستو آج کی ریئیکشن ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ضرور چلیے۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔